ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم و مکرم، آج کے درس کے شروع ہونے سے قبل دو تین باتیں کہ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام کو نہیں ٹھہرایا، یعنی اللہ نے یہ مقرر نہیں کی کہ تو ان کا گوشت، ان کا دودھ اور ان پر سامان لادنا حرام ہے۔ یہ کوئی ایسے اللہ کے قانون میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ذبح کرنا، اس کا کھانا جائز ہے، اگرچہ یہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہیں، بتوں کے نام کی طرف منسوب تھے، نہیں یہ بتوں کے نام پہ ہیں۔ تو اسے ایک بات آپ کی گوش گزار کر دوں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کچھ لوگ وہ کنویں میں رہتے، کنویں کا مینڈک اس کو کہتے ہیں، ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھا ہے، اور وہ عالم دین بھی ایسا تھا کہ وہ نفرت والا، تکبر والا، وہ سمجھ رہا تھا بس سب دنیا ہے چے میں بھی عقل کل ہوں۔ سب سے بہتر عالم دین ہے کہ وہ، جیسے ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ امام بخاری ہے، امام مسلم، محدثین ہیں، بڑے بڑے، تو بھائی وہ پوری دنیا کا وہ لگاتے تھے سیر، کبھی وہ مکہ مکرمہ میں، کبھی مدینہ میں، تو کبھی خراسان میں ہے، تو کبھی ایران میں ہے، تو کبھی بلخ میں ہے، تو کبھی بخارا میں ہے، تو چلتے چلتے تو کبھی پاکستان میں ہے، اور کبھی انڈیا کی سرزمین کہاں پہ ہے بولو پتہ نہیں ہے تو اسی طرح کہ آپ دنیا کی تفاسیریں پڑھی ہوئی ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ یہ جانور حرام نہیں ہے، کیا نہیں ہے بھائی؟ اگر یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، اور یہ وسیلہ ہے، اور یہ حام ہے، اگر اس کو کوئی پکڑے یا کوئی خریدے اور اس کو ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ جائز ہیں۔ لیکن اس طرف دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں یہ بکرا اپنے دادا عبدالغفار کے نام پہ میں نے یہ رکھا ہوا ہے، اور اس کو اس کے نام پہ یعنی ایصال ثواب کروں گا، بولے یہ تو حرام ہو گیا بھائی۔ کیوں بھائی؟ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ اب حد درجے کی اللہ نے ہدایت ہے، بولے امین۔ ہمیں ہنسی آتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی کتابوں میں نے پڑھا، بولے ہے نا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس کا معنی نہیں آتا، بولے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جا، جو تیری بیوی ہے اس پر بھی تیرا نام ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ بولے یہ خالد کی بیوی ہے، جعفر کی بیوی ہے، یہ صادق کی بیوی ہے، یہ ماں کسی کی ہے، یہ فلاں کی ماں ہے، یہ بکری کس کی ہے، یہ زید کی بکری ہے، اور ذبح کر کے کھا لیتے ہیں۔ لیکن دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں قدرتی طور پہ فساد کے ارادوں کا بڑا ان کو شوق ہوتا ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیں کہ یہ جو پہلے لوگ گزرے نہیں، یہ سب غلط۔ اگر عوام غلط کریں تو کھل کر بتاؤ، ہم بھی بتا دیں بھئی، اگر سویم آپ اس نیت سے کر رہے ہیں، رسم و رواج سے کر رہے ہیں، سویم تو دور کی بات ہے، چالیسواں تو دور کی بات ہے، تمہاری نماز، تمہارا کلمہ، تمہارا روزہ، تمہارا جہاد، تمہارا علم، تمہارا حج، یہ بھی مردود حدیث میں ہے، تو بھی اس کی قید کیوں لگاؤ؟ یہ جو تو ولیمے کرتا ہے، جو شادیاں کرتا ہے، اس میں یہ خرافات کرتے ہیں، یہ بھی سب بدعات اور خرافات ہے۔ اب تمہیں صرف یہ نظر آ گیا، پھر کھل کر بولو، ہم بھی عوام کو سمجھاتے ہیں یہ غلط ہے اگر تمہاری نیت یہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو بکرا لیا، یہ تو دادا کے لیے لیا ہے، قربانی کرے، کیا نام ہے دادا کا؟ حاجی حکیم اختر، اچھے اس کا بکرا ہے، ہاں تو بھئی غیر اللہ کا نام تو لے لیا، نہیں یہ تو اس کے لیے قربانی کریں گے نا۔ تو بھائی اگر آپ نے ایصال ثواب کے لیے لیا تو پھر وہ اب خوارج اور معتزلہ وغیرہ کی وہ بیماری جراثیم جو ہے کرونا کی، وہ تو چل رہے ہیں نا، کہ دادا پردادا نے کیا، وہ جراثیم تو چل رہے ہیں کہ فتح اس نے لگائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نہ چھوڑا تو ہم کون ہوتے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو نہ چھوڑا تو ہم کون ہیں؟ ان کے سامنے بیٹھنے لگے، نیاج نوسائی چاہتے نیات دوادہ طریقے خی، پوتی جو ہے نا وہ دادی کو بتاتی شادی کیسے ہوتی، کیا طریقے ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے شاگرد حسن بصری
کتنے بڑے کامل ولی ہیں تابعی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں نحن اہل العدل والتوحید، یعنی آپ نہ عدل کرتے ہیں نہ توحید کو مانتے ہیں۔ یہ معنی یہی ہوتا ہے نا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولتے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر نہ عدل ہے نہ توحید ہے۔ تو جو استاذ کو معاف نہ کرے تو وہ ہمیں تھوڑی معاف کریں گے۔ بہرحال یہ جانور حرام نہیں ہے جو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کوئی ایسے نہیں ہے، اور نہ کسی مفسر نے لکھا کہ جانور حرام تھے۔ لیکن مسلمانوں نے اگر ایصال ثواب کے لیے ہدیہ طور پہ کہ ان کے لیے، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں بنایا اور بولا لِأُمِّ سعد، وہ ایک کیا کرتے پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی لِأُمِّ سعد میں لام ہے اور وما وَإِلَّا میں میم ہے، تو اتنے تو پڑھے لکھے ہیں، کہتے وہاں تھے وما وَإِلَّا اور وہاں تھے لِأُمِّ سعد، تو لام والا جائز ہوتا ہے۔ تو بھائی اگر لِأُمِّ سعد کا قرب حاصل کرے، اس کے تعظیم کے لیے کرے، یہ بھی تو حرام ہے۔ لیکن تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے نا، تمہیں ڈھنگ سیکھنا چاہیے نا کہ حرام کی تعریف کیا اور حلال کی کیا ہے، نظر شرعی کیا ہے، نظر عرفی کیا ہے، اور جو عرف میں کہا جاتا ہے جس کو نیاز کہا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ تم نے مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوشش کرو یار، مسلمان بڑے بڑے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، کون کہتے ہیں؟ آج کل تو لوگ خود وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی بدنصیبی ہے کہ آپ قرآن میں اپنی تحریف کر رہے ہیں کہ وما اہل لغیر اللہ، وہ جانور ہو جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، نہیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے کہ یہ بکرا فلاں ولی کے لیے ہے، یہ نہیں ایصال ثواب ہو۔ یہ دمبا تو 4 جگہ میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ نحل میں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ میں نے اس لیے اس درس میں ہم نے پڑھا لیکن میں نے اشارہ نہیں کیا کہ ایصال ثواب جتنے بھی کیے جاتے ہیں اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطائے گا اور آپ کے مرحوم کے بھی ثواب پہنچے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے تلاوت قرآن ہو، وہ جانور کا ذبح کرنا ہو، مرغی کا ذبح کرنا ہو، بریانی کھلانی ہو، کچھ بھی ہو، اور اپنے فیملی والے کو ہو، جو یہ صدقہ نافلہ ہے، ٹھیک ہے نا، دولت مندوں کو، غریبوں کو، فیملی کے جمع کر کے وہ کھلانا ہو تو ہمیں ڈبل اجر ملیں گے، اور اس سے گھبراؤ نہیں، نہ شرک ہے اور نہ بدعت ہے، یہ نہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے کی گناہ ہے اور نہ بہت عرصہ جہنم میں رہنے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔